بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ، نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کروں گا افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان میں خواتین پر لگنے والی نئی پابندیاں۔ ویسے تو پہلے بھی تھی لیکن اب اس میں مزید کچھ چیزوں کو شامل کیا گیا۔ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری چیز کہ افغانستان کی حکومت جو ابھی نئی حکومت ہے طالبان کی، ایک طرف تو وہ دنیا کو کہتی ہے کہ آپ ہماری امداد کریں، ہمیں ریکگنیشن دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ایکشنز بھی لے رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بات ہو رہی ہے کہ منی اسکرٹ سے برقعے تک کا سفر، افغانستان کی یہ والی جو زندگیاں یہ کیسے بدلیں۔ اگر ہم 1979 سے پہلے جائیں تو یقین کریں وہاں کی پکچرز دیکھ کے لگتا ایسے ہیں کہ آپ کسی یورپین ملک میں مطلب وہاں کی کوئی پکچرز دیکھ رہے ہیں۔ مطلب لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا پہنے، کیا اڑے، کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں۔ اس وقت خواتین کے اکیلے سفر پر پابندی لگا دی کہ اگر آپ 72 کلومیٹر سے زیادہ ڈسٹنس میں جائیں گی تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کا قریبی کوئی مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو آپ پھر اکیلے سفر کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے گھر میں ایسا مرد ہی نہیں ہے اور ان کو کہیں جانا ہے، اس گھر والوں کو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہوں گے ٹریول، وہ کیا کریں گے کہ آپ، اور پابندی کیسے لگی ہے کہ اگر جو گاڑی والا ہوگا وہ ان کو نہیں بٹھائے گا، اس خاتون کو نہیں بٹھائے گا اگر اس کے ساتھ اس کی فیملی کا مرد نہیں ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کی چیزیں مطلب سمجھ میں مجھے نہیں آتی کہ جہاں پہ بھی ریلیجن کا نام استعمال ہوتا ہے تو یہ والی چیزیں اس کے اوپر کیوں پہلا وار جو ہے وہ خواتین کے رائٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ بھائی ان کو برقعے پہنا دو، ان کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دو، ان کو ایجوکیشن لینے سے ان کی ختم کر دو۔ یہ سارے مطلب ہمارے مسئلے کا جو محور ہے، مسائل کا، کیا یہ خواتین ہیں؟ ان کی وجہ سے سارے مسئلے ہوتے ہیں؟ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم بڑے فرشتے ہیں کہ ساری چیزیں ان کے اوپر ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، مطلب میرے اپنے ایک جان پہچان میں افغانستان سے ایک لڑکی یہاں پاکستان میں وہ پڑھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یار میں پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر ٹریول کر کے جو ہے میں تورخم بارڈر آئی ہوں۔ اب اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ مطلب کہاں سے کوئی رینٹ پہ کسی کو لے کے، یار میرے ساتھ تو میرے گھر کا مرد ہے۔ افسوس کے ساتھ کہ اس طرح کی چیزیں جس سے اس ملک کے، بلکہ کسی بھی ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس میں شاید مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو پراپر کھانا پینا نہیں دے سکتے، آپ ان کو شیلٹر نہیں دے سکتے، یا آپ کو کوئی اور چیز نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے اوپر مزید بوجھ لاد رہے ہیں اور مزید ان کی زندگیوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں۔ گاڑیوں کے اندر یہ موسیقی نہیں سنی جا سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں کوئی دین کا اسکالر نہیں ہوں، میں یہ مطلب بتاتا رہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا، جنہوں نے نہیں سننی وہ لوگ نہیں سنتے، حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ میں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اس 2021 میں ٹی وی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا نہیں رکھتے سو نہیں رکھتے، اپنی مرضی سے نہیں رکھتے نا، نہ رکھیں۔ لیکن اگر کسی نے رکھنا ہے، میوزک سننا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، ٹی وی رکھنا ہے، اپنی فیملی کی خواتین کو یونیورسٹی، اسکول، کالجز میں بھیجنا ہے، جابز پہ بھیجنا ہے، یا کچھ اور کاروبار، بزنس کرنا انہوں نے، تو اس میں برا کیا ہے؟ یہ حکومت اس کے اوپر قائم ہے، مجھے تو اس کا ہسٹری کا اتنا زیادہ نہیں پتا، لیکن جو تھوڑا بہت سنا لوگوں سے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بزنس کرتی تھی، اور بزنس کہاں پہ ہوتا تھا؟ سعودی عربیہ اور سیریا کے درمیان بزنس چلتا تھا۔ اب یہ ممالک اس زمانے میں، اگر آج سے 1500 سال پہلے آپ اونٹوں پہ اور ہارسز کے ذریعے سامان لاد کے دوسرے کنٹریز میں لے کے جاتے تھے، وہ جایا کرتی تھی۔
پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا ان کے ساتھ کوئی اس قسم کی مطلب ہمیں نہیں ملتا کوئی ریکارڈ کہ یار ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی ہوتا تھا، ان کا شوہر ہوتا تھا، یا کوئی اور ان کے ساتھ شاید سفر کرتا ہوتا، ان کے فادر ہوتے، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنا جو چیزیں ہیں یا ملک کو پہلا وار ہمارا بیچاری خواتین پہ ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کو پہلے ہی مطلب بڑے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ہیراسمنٹس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا، پھر اوپر سے ہم کہتے کہ نہیں جی اب تو ایسا نہیں، تعلیم آپ نے ان کی روکی ہوئی ہے، آپ کے پاس کوئی پراپر جواز نہیں ہے اس چیز کا، کوئی پراپر آرگومنٹ نہیں ہے کہ کیوں ایک لڑکی ایک اسکول میں، کالج میں یا یونیورسٹی میں کیوں نہیں جا سکتی، وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی پراپر جواب نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں میرے ہاتھ میں بندوق ہے، میں بڑا پاورفل ہوں تو میں روک سکتا ہوں، اس لیے میں روک رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ یار یہ برقع پہنے، آپ زبردستی تو پہنا دیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں پہن رہا آپ کیا کریں گے؟ کتنے عرصے تک ان کو اس طریقے سے آپ دبا کے رکھیں گے؟ افسوس کے ساتھ کہ خود یہ حکومت، حالانکہ لوگ کہتے رہے ہیں شروع میں بھی، اور اب بھی بہت سارے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ بھائی یہ جو 1996 میں طالبان کی حکومت تھی یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، یہ فرق لوگ ہیں، انہوں نے دوحہ قطر میں 5-5 6 6 سال گزارے ہیں، یہ پڑھے بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ کچھ یونیورسٹیز سے بھی انہوں نے گریجویشنز کی ہیں، لیکن اصل بات ہوتی ہے میرے خیال میں تعلیم سے زیادہ مائنڈ سیٹ ضروری ہے۔ ایک بندہ اگر کیمبرج سے بھی پڑھا ہوا ہے، ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، I'm sorry کہ میں ان کا اگزامپل دے رہا ہوں، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پاکستان میں رہ کے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کی بات پہ کان نہیں دھرتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پاس شاید اس طرح کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں امپوز کر لیں جو ہمارے پڑوس میں کی گئی ہیں۔ پھر یہ والے جو آئیڈیالوجی ہیں، یہ سننے میں ہمیں یہی ملا ہے، پڑھنے میں ہمیں یہی ملا ہے کہ یہ سعودی عربیہ سے یہ انسپائر ہو کے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ، کیونکہ وہاں پہ اسلامی قانون ہے۔ اب اس اسلامی ملک کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے؟ زبردست قسم کے میوزک کنسرٹس چل رہے ہیں، پتہ نہیں کئی دن تک جو ہے میوزیکل جو ایونٹس ہیں بڑے بڑے دنیا کے مانے ہوئے وہ چل رہے ہیں۔ ریمپ کے اوپر خواتین مطلب جسے کہتے ہیں کہ کیٹ واکس کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سائیکلز چلا رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، مارکیٹس میں پھر رہی ہیں، اور ان کنسرٹس میں جا کے اگر کوئی انجوائے کرنا چاہتا ہے تو ڈانس کر رہی ہیں۔ بٹ ایٹ دا ادر سائڈ جب ہم دیکھتے ہیں افغانستان کو یا پھر ہم پاکستان کو، تو ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے کہ نہیں جی وہ لوگ تو جائیں گے جو یہ نعرہ لگاتے تھے، انہوں نے اب چھوڑ دیا، لیکن ہم نے ان کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ افسوس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا سے آپ کو ریکگنیشن بھی چاہیے، دنیا سے آپ کو ہیلپ بھی چاہیے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ امپوز بھی کریں گے، کوئی ڈیموکریسی نہیں، الیکشن آفس تک آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور جو آفس آپ نے یہ کھولا ہے جس کا نہی عن المنکر غالباً ایک ٹرمینالوجی آپ یوز کرتے ہیں، اس کو آپ نے کہا ہے کہ بھائی یہ والا جو سسٹم ہے اس کے تھرو آپ برائی سے لوگوں کو زبردستی روکیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک ہوتی ہے ظاہری برائی، ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو کسی حد تک روکے بھی، لیکن ایک ہوتی ہے کہ یار ایک گھر میں اگر کسی کے پاس نہیں ہے، کہ اگر کوئی مرد نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ ٹی وی کے اوپر خواتین کو آپ نے منع کر دیا، آپ آخر مطلب افغانستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بائی برتھ افغانی میں جو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں ان لوگوں کو، یا دیکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، یا ہم دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کے تقریباً سارے ممالک میں آپ کو افغانستان کے لوگ ملتے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، گلف میں ہو، یا پھر امریکہ کینیڈا ہو، سب جگہوں پہ ہوتے ہیں، بڑے ماڈ اسکاٹ قسم کے وہ لوگ ہیں، بڑے زبردست قسم کے، کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے مطلب بات کرنے کا سٹائل اور پہننے اڑنے کا سٹائل، کھانے پینے کا ہر چیز بڑی مزیدار ہے، مطلب کچھ میوزک سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، رباب ہے، گٹار ہے، طبلہ ہے، ہارمونیم ہے، یہ بجاتے بھی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو بڑی اچھی خوش آواز قسم کی اللہ نے ان کو آواز دی ہوئی ہے، وہ بڑی خوش آوازی سے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دونوں کو آپ جینے کا حق دیں، یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ کہیں کہ نہیں آپ تو جی نہیں سکتے، دوسرے کو
میں کہتا ہوں دونوں کو رائٹ ہے. اگر ایک طرف وہ نعتیں پڑھتا ہے، کلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت خوش آوازی کے ساتھ کرتا ہے، اچھے طریقے سے اذان دیتے، یار اس کو بھی آپ حق دیں. لیکن ساتھ میں جو بیچارہ یا بیچاری دوسرے لوگ ہیں ان سے جینے کا حق آپ بالکل نہ چھینیں. یہ میرے خیال میں بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انتہائی کی غلط قسم کی چیز ہے. میں نے کہا کہ ملک کے اندر اور اتنے سارے مسائل ہیں جس کے اوپر کام ہونا ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ کڑا کریں جو جنگ زدہ رہا ہے 50 سالوں سے. ان لوگوں کو آپ کانفیڈنس دیں کہ نہیں یار آپ کینیڈا نہ بھاگیں، ہم آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ہم آپ کے جسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سرونٹس ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. اور یہ کانفیڈنس آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس طرح کے اقدامات سے یہ کانفیڈنس آئے گا؟ نہیں، کبھی نہیں آئے گا. اسلام آباد کے اندر، پشاور کے اندر، اس وقت پاکستان کے موسٹلی سٹیز کے اندر یقین کریں پہلے سے بہت زیادہ نمبر میں افغانی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم پاکستان میں بھی شاید یا رہیں یا نہ رہیں، لیکن چلو رہتے بھی ہیں، پہلے بھی رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں اور نکل جائیں. اپنے ملک کو چھوڑنا، میں کہتا ہوں جتنا مرضی برا ملک ہو لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی زندگی اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پہن نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز سن نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی کی کوئی بات کر نہیں سکتے، تو میرے خیال میں پھر وہاں پہ زندگی گزارنا، شاید جیل میں زندگی گزارنا اس سے بہتر لگتا ہے. افسوس کہ مطلب ہم نے ادھر ادھر جو کرنا ہے تو ہم نے اپنا اسلام جو ہے وہ خواتین سے شروع کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ختم کرنا ہے. خود ہم کچھ بھی کریں، خود ہم نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. یقین کریں کہیں پہ بھی ہم کچھ بھی کر رہے ہونا، کیونکہ ہم مارتے تو کیا ہمیں شاید زیادہ حق حاصل ہے ڈومینیٹ کرنے کا سوسائٹی میں لوگوں کو، کیا ان کو وہ حق نہیں دیتے. ہمارے عمران خان صاحب جس طریقے سے کہا کہ جی خواتین کے کون سے حقوق ہوتے ہیں پشتون سوسائٹی میں، مطلب وہی بات جو وہاں پہ افغانستان کی عمارت اسلامی جس کو وہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، وہی ہمارے خان صاحب جو کیمبرج کے پڑھے. میں نے کہا نا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، شاید اس کا تعلق ماڈرن جو ایجوکیشن ہے میرا خیال ہے کہ اس سے نہیں ہے. اگر آپ کی ذہن سازی نہیں ہوئی اور آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ ایکسپرٹ کے پڑھے ہوں یا کسی اور دنیا کی بڑی مانی ہوئی یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوں، لیکن اگر آپ کی ذہنیت وہی ہے، آپ کی سوچ وہی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے گاؤں کی ایک خاتون لال بی بی ان سے بہت بہتر ہے کہ وہ بڑی براڈ ویژن کی خاتون ہے، کبھی اسکول نہیں گئی، کبھی انہوں نے اسکول نہیں دیکھا، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ روشن خیال قسم کی ایک خاتون ہے. وہ سارا دن وہ کھیتوں پہ کام کرتی ہے، کسی کے کام پہ کام نہیں کرتی، کسی کے پیچھے باتیں نہیں کرتی، کچھ اور نہیں کرتی، اپنا کام کرتی ہے اور بڑے اچھے سے کسی بھی انسان سے ملتی ہے تو یقین کریں کہ آپ کو مزہ آتا ہے ان سے مل کے، آپ کو مزہ آتا ہے ان سے بات کر کے. کبھی وہ اسکول نہیں گئی، کبھی. وہ کہتی ہے میں نے ایک دن ان سے پوچھا تھا، ہم ترور کہتے ہیں یعنی پپو کہتے ہیں ہم ان کو، تو کہتے ہیں بیٹا میں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا، کہ اسکول باہر سے جو میں گزرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ یہ اسکول ہے تو وہ دیکھا، لیکن ان کی سوچ آپ دیکھیں گے یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو وہ اس عمران خان سے یا اس طالبان مینٹالٹی سے بہت بہتر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی اور ہم نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی. لیکن خیر اینی وے اب دیکھتے ہیں کیونکہ امریکہ اور باقی دنیا کے ممالک نے پریشر ڈالا ہوا ہے، اب مزید کیا پریشر ان لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک کیئر اینڈ بائے.